السلام علیکم میرے دوستو، آپ حضرات کے سامنے ایک اور واقعہ لے کر میں پیش ہوا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن سؤنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت زید بن سؤنہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سؤنہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جس کو ابھی تک آزمایا نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجرے سے باہر تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو دیکھنے میں بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے کچھ ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر روزی دی جائے گی، لیکن اب وہاں قحط آ گیا ہے اور برسات بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی مدد کرنے کے لیے بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا آپ نے ان کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے وہ حضرت علی تھے۔ جو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مال میں سے کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سؤنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغات کو طے نہ کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھ سے سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مسکال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا، لو یہ ان کی مدد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر برابر بانٹ دینا۔ حضرت زید بن سؤنہ فرماتے ہیں کہ طے شدہ مدت میں ابھی 2 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور کچھ صحابہ بھی تھے۔ جب آپ جنازے کی نماز پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا، او محمد، آپ میرا حق کیوں نہیں ادا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم عبد المطلب کی اولاد نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور سب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی۔ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول کو یہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے ادب کا خیال نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے جلدی کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسی ذرا سلیقے سے مانگ رکھنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو، اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری ضرورت تھی وہ بھی مجھے دی اور 20 سا کھجوریں زیادہ بھی دی۔ میں نے کہا، یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو اور کھجوریں بھی دے۔ میں نے کہا، اے عمر، کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟
حضرت عمر نے کہا نہیں. میں نے کہا میں زید بن سؤنہ ہوں. حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم. میں نے کہا ہاں وہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہی؟ میں نے کہا اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھی جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا. ایک یہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے. دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی. اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو آزما لیا ہے. اے عمر، میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام میں دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے کچھ امت کہو، کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو. میں نے کہا اچھا کچھ امت کے لیے وقف ہے. وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے، اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزووں میں شریک رہے اور غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی. اللہ حضرت زید پر اپنی رحمت نازل فرمائے.